السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام پاکستانی، تمام مسلمان اپنے پیارے نبی کو یاد رکھیں اور اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ نہ کہ صرف ہم نے پڑھ بہت کچھ رکھا ہے، سن بھی بہت کچھ رکھا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ جیسے عام سی چھوٹی سی بات ہی کر دیتا ہوں کہ یعنی ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھونے چاہیے اور پھر ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر تو کھانا کھانے سے پہلے نہ ہاتھ دھوتے ہیں اور نہ ہی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں اور ہاتھ دھوتے بھی ہیں تو ان میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد جناب تولیے سے صاف کر لیے یا اپنے کپڑوں سے ہی صاف کر لیے، تو ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو تولیے سے یا اپنے کپڑوں سے صاف کرنا یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ ہاتھ دھونے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے جراثیم جو ہے وہ دھو دیے جائیں، صاف کر لیا جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد تولیہ استعمال کرتے ہیں، جراثیم پھر ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے کپڑوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانا ہے، نہ کہ ان ہاتھوں کو اس سے پہلے کسی چیز سے صاف کرنا ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ اکثر تو پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں جو وہ حالی کھانا شروع کرنے سے تیزی سے کھانا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد صرف یہ کہتے ہیں بسم اللہ، تو یہ بھی غلطی ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری خامیاں ہیں ہمارے اندر، یہ مذہبی حوالے سے بھی، ویسے بھی سماجی حوالے سے بھی، ہر طرح سے بے بہا ہمارے اندر خامیاں ہیں۔ تو اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد، ہم نے پڑھ بھی بہت کچھ رکھا ہے، سن بھی بہت کچھ رکھا ہے، صرف اور صرف یاد دلانا ہے تاکہ عمل بھی کریں۔ ہم عمل نہیں کرتے، اس لیے عمل کی طرف آنا ہے۔ تو اب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنے چینل کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت واجب ہو گئی اس پر جس نے میری حدیث کو سنا اور آگے دوسروں تک پہنچایا۔ تو اس لیے شیئر کرنا جو ہے اس سوچ کے تحت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی مجھے اجر دیں گے کہ میں اچھی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کا بھی فائدہ ہوگا جب دوسرا کوئی سنے گا، ان باتوں کو سن کے اس پر عمل کرے گا، تو اس وقت ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے پاکستانیوں، آئیے اب آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے پیارے رب سے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی مانگتے ہیں۔ آج کی حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہنتی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 115۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کے متعلق بتا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک لباس پہنتی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی، یعنی یہاں پر وہ اپنے باریک لباس کی وجہ سے ننگی ہیں اور آخرت میں بھی وہ ننگی ہوں گی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کیسے یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں روشنی ڈال کر اپنے فرمان کے تحت سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا لباس کیا ہونا چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز کے بارے میں سمجھایا۔ تو آج اس حدیث میں خاص طور پر ان عورتوں کے بارے میں جو دنیا میں اپنا لباس جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتی بلکہ اتنا باریک پہنتی ہیں کہ اس میں ان کا جسم نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک خامی ہے، ایک برائی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ننگی ہونے کا موقع نہ آئے، ادھر شرمندہ ہونے کا موقع نہ آئے۔ تو اس لیے آئندہ سے یہ کوشش کریں گے، خاص طور پر خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا لباس جو ہے جو وہ پہنتی ہیں اس کا اس کا خیال رکھیں کہ ان میں سے ان کا جسم نظر نہ آئے۔ اسی طرح سے اسی کو نظر بد اس کو بھی کہا گیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اگر وہ اپنا جسم نہیں ڈھانپ رہا تو کوئی دوسرا اس کے جسم کو دیکھے، تو دیکھنا جو ہے اسے بھی نظر بد کہا گیا ہے، اور اس نظر بد سے بھی ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور اس میں پھر ہمارا جسم جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں روٹین کی گفتگو کی طرف۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو اس وقت خامی چل رہی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ سچ سے ہم بھاگتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی حمایت کرتے ہیں اور جو سچ بولتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو سچ بولتا ہے۔ تو ہم اس قدر گر چکے ہیں، اور پھر ہم یہ سارا دن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور بعد میں منہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں، یہ پہلے بھی میں بتا چکا حدیث، کہ یعنی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سننا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم بولیں جھوٹ اور سچ سے پرہیز کریں، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اور پھر اس کے بعد ان کے قبول نہ ہونے کا رونا روئیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، پڑھ بھی ہم نے رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ سارا دن رشوت لیتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، اپنے رب کا کہنا نہیں مانتے، اپنے نبی کی بتائی ہوئی احادیث پر عمل نہیں کرتے، اور پھر ساتھ ساتھ رونا روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ ہیں وہ ہماری خامیاں، اس طرح کی بے بہا خامیاں ہمارے اندر، اور اس خامیوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، الٹا اپنے آپ کو چیک کرنے کے بجائے، اپنے آپ پر سوچنے کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے اس سے پہلے کہ یہ وقت، یہ زندگی کے لمحات، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال گزر جائیں اور ہمیں آخرت میں جا کے اپنے رب کے سامنے، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، تو ہمیں درست کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ پہلے نمبر پر اپنے اعمال درست کریں گے، سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، غیبت سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے،
اور اسی طرح سے دوسروں کے کام آنا اپنی زندگی کا شیوا بنائیں گے، تب جا کے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامیابیاں نصیب فرما، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن ادھر دوسری طرف ہم جب عملی زندگی میں کام کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم سارے کے سارے وہ پڑھے ہوئی حدیثیں بھی اور قرآن پاک کی آیات بھی ہم وہ ساری بلا دیتے ہیں اور اس کے الٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ کوشش کریں روزانہ جو حدیث سنتے ہیں کم از کم اس پر ہی عمل کر لیں، اور جب ہم اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آنے والا کل بہتر ہوگا اس موجودہ حال سے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، وہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم اگر اب خود سچ نہیں بول رہے تو پھر توقع رکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے، ہمارے سامنے ہمارے ہمسائے، ہمارے محلے دار وہ سچ بولیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ خود یعنی ہم خود دوسروں کے سامنے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے تو پھر توقع رکھیں کہ دوسرے اچھے کام کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے خود بدلیں گے تو بدل جائے گا سارا پاکستان۔ اس لیے خود بدلیے، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، اپنی حامیوں پر نظر رکھیے، اپنے آپ کو سچ بولنے والا، غیبت سے بچنے والا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا کر پیش کیجیے۔ پہل اپنے سے کیجیے، باقی زمانہ خود بدل جائے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں بھی رکھے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ کمنٹس میں جا کے اپنی سوچ کا اظہار بھی کرتے ہیں، چینل کو بھی لائک ڈس لائک کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو میں بولتا ہوں اس میں یہی باتوں میں سے غلطیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس چینل کو پسند کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں مجھے، ان کا بھی بے حد شکریہ۔ اور اپنے سبسکرائبر جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بڑھائیے، اسی سے ہم جلد از جلد پورے پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جلدی سے جلدی اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے مذہب کو ترقی دے سکیں گے، اس کو مزید بہتر کر سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل میں درست ہوں، اپنے آپ کو درست کریں پہلے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ خیال رکھتے ہیں اپنے چینل کا بھی، اور پھر یاد رکھتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھ کے ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں اور پھر سارا دن کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کریں۔ تو آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔